السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 1984 میں جب پاکستان سے امام جماعت احمدیہ کی ہجرت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اس ہجرت کو کوئی اپنی کامیابی کے طور پر لیتے ہوئے اور ضیاء الحق کی بیکنگ اور ملا اور سیاستدانوں اور ملٹری کا جو ایک ایول نیکسس تھا، اس کے ذریعے اور اس کی بنیاد اور اس کے زور پر انہوں نے ایک اور کوشش کر کے دیکھنی شروع کی کہ وہ ربوہ جس میں کوئی 100 کنال سے زیادہ جگہ بھٹو صاحب کے ذریعے قبضہ کروا کے اور پھر اس کے اوپر ایک سو کالڈ مسلم کالونی تعمیر ہوئی اور وہ وہاں مسجدیں بنی جن کے لاؤڈ سپیکروں کے منہ جو ہیں وہ سارے ربوہ کی طرف کر کے گالیاں دینے پہ وقف تھے۔ وہاں پر انہوں نے ایک سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر کے اس کانفرنس کو لارجر دین لائف قسم کا پوسچر دینا چاہا، اور اس میں سعودیہ سے گئے ہوئے عالموں کو اور ملوانے پورے پاکستان کے اور اس میں جو شرکاء تھے وہ NWFP اس وقت جو ہوتا تھا وہ وہاں تک کے وہ بسیں بھر بھر کے لائی جاتی تھیں، اور اس زمانے میں اس کی بڑی بڑھا چڑھا کے تعداد کی 25,000 ہو گئی ہے جی، 15,000 ہو گئی جی، 30,000 ہو گئی ہے۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گیٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس وہ قبضے والی جگہیں ہیں ان کو پھیلاتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتی گئی ہیں، اس کے اندر سڑکیں بن گئی ہیں، اور پھر وہ اپنا اسی میں انہوں نے ٹینٹ لگا لینے ہیں اور پھر شروع۔ اس کے بعد ربوہ جی چونکہ کھلا شہر قرار دیا جا چکا ہے، اور کھلا شہر جو ہے اس میں وہ دندناتے پھریں۔ اس فارمیٹ کے ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کبھی تو کہتے تھے کہ وہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی اور مسجد مارک کر لینی انہوں نے، وہ سڑک کے اوپر گنبدوں والی مسجد ایک ہوتی تھی، کہتے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ ایک مسجد جو ان کے بالکل سامنے آخری جہاں حد بنتی ہے اس سو کالڈ مسلم کالونی کی اور قبضہ شدہ جگہ، اور جو ابھی قبضہ جہاں پہ عام آبادی شروع ہو جاتی ہے، اس آخری سڑک کے اوپر چھوٹی سڑک جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مسجد آتی تھی۔ سب سے زیادہ اس کے اوپر رش ہوتا تھا، آبادی جو ہے وہ اس کالونی کے اندر بھی احمدیوں کے گھر بھی اسی طرح تھے، جو پرانے رہنے والے تھے وہ کہاں چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس زمانے میں 86 85 کی 87 کی یہ جو کانفرنسیں 88 تک تھیں ضیاء کے مرنے تک، وہ ان کا لیول جو تھا وہ آج جن لوگوں نے وہ دیکھی ہوئی ہیں یا جنہوں نے ان پہ ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں اس وقت کی خدام الاحمدیہ کی یا دوسری سیکیورٹی کی، ان کو کچھ یاد بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس وقت سمجھی جاتی تھی وہ یہ کہ خلیفہ وقت ان کا ہے نہیں یہاں پہ، تو لہٰذا اب یہ نہیں پتہ کہ نظام اور جسے نظام جماعت کہتے ہیں وہ اور خلافت احمدیہ، ان دونوں کی آپس میں ان معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہے، دوسرا پہلے کے لیے ہے۔ نظام جماعت جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کی کوئی میننگز نہیں اگر اوپر خلافت نہ ہو تو، اور خلافت کو وائبرنٹ ہونے، ڈائنامک رہنے، اپنے تعمیل و تنفیذ کے لیے ایک مؤدب اور پوری طرح پیروی کرنے والا نظام بھی اسی طرح درکار ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے کمبینیشن سے جماعت کا سسٹم چل رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کیا ان کی ایجنسیاں، کیا ان کے اسٹیبلشمنٹ، سارے اداروں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا مطلب فائنینشیل سسٹم کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا ہے، اسپریچول سٹرکچر کیا ہے، عامت الناس کے رویے کیا ہیں، ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں، کہاں تک برداشت کریں گے، کہاں تک یہ نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ہمارے جو سینئرز ہی تھے وہ سارے اب تو بزرگ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم 50 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو وہ جو ہم سے سینئر تھے وہ ہم سے بھی بڑے۔ تو اس میں مجھے یاد ہے ان دنوں عمومی کی ڈیوٹی جو سیکیورٹی والی خدام الاحمدیہ کے تحت ایک والا صاحب ہوتے تھے، ایک ان کے بعد ان کی جگہ پہ نصیر چودھری صاحب ہوتے تھے،
خیر یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور سارے مشکل حالات تھے، مطلب یہاں تک کہ 4 گھنٹے میں وہ جو ہمارے پیدل والے جو تھے، میں خود اس میں شامل تھا، لڑکوں کا جو راؤنڈ ہوتا تھا کہ وہاں سے وہاں تک کا ایریا، وہاں سے آگے تک کا، وہاں سے آگے تک کا انفلٹریشن کو ہم نے بالکل فول پروف بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی سیکیورٹی میکانزم اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی وہ آرگنائزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ جو فوج یا پولیس، لیکن بہرحال سسٹمیٹک دفاع اور سسٹمیٹک طور پر منظم طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا، اپنے عورتوں بچوں کی حفاظت کرنی، یہ سارا کام جو ہے وہ ہم نہیں کرنا تھا، ہمیں کسی نے کیا، انہوں نے تو ہمیں بر کوئی نہیں کر کے دینا تھا۔ پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، لیکن پولیس کا رول وہ آج تک جماعت احمدیہ پر جب حملہ ہو چکا ہو انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو ون وے آر دا ادر اس کو سپورٹ کرنے کا تو رہا ہے، جماعت کی طرف سے ہو کے جماعت کا دفاع کرنے کا کبھی بھی نہیں رہا، اور اس پہ شکوہ نہ کرنے کی بھی ایک الگ سے وجوہات ہیں۔ ضرور ہم بھی چھاتیاں پیٹتے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور بڑے ٹائر جلاتے اور سارا کچھ کرتے، بشرطے کہ ہمیں ہمارا تکیہ ان کے اوپر ہوتا، بشرطے کہ ہماری تعلیم میں یہ شامل ہوتا۔ ہماری تعلیم میں یہ شامل تھا اور ہے کہ پس میں تمہیں مناسب طور پر رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا، یعنی بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں کہ جائز حد تک، کسی حد تک رعایت اسباب سے میں تم لوگوں کو منع نہیں کرتا۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ایگزیکٹ لائن جو ہے وہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ لیکن اسباب کو خدا بنا لینا اور اسباب پہ تکیہ کر کے ان کو اپنا سچ مچ کا بچانے والا اور آپ کے قاضی الحاجات اپنے اسباب کو اور اپنی کوششوں کو قرار دے لینا یا سمجھ لینا، یہ تو ہماری تعلیم یا تربیت میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے ان اداروں کو، ان سیکیورٹی میئرز والوں کو کیا دیکھنا تھا اور کیا ان کے سامنے جا کے چھاتیاں پیٹنی تھیں۔ لیکن بہرحال اپنے طور پر پہلے دن سے لے کے ہی منظم آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں، جن کا سفر لمبا ہے، جن کے دعوی اور روڈ میپ ڈاکومنٹڈ ہیں کتابی شکل میں، بانی جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے بعد سے لے کے خلفاء کے جو ذریعے فردر ترقی کے اور آئندہ زمانوں کے لیے جو روڈ میپ دیے گئے ہیں، وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ سن لیا تو بس بات ختم، وہ تو عمل کرنے کے لیے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی پوری طرح سے اس کا جتنا ممکن تھا وہ آخری حد تک بندوبست کیا ہوا ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک آنکھوں دیکھا واقعہ، یعنی ہم بھی اس چھت پہ چڑھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ مسجد جو آخری والی ہے اس پہ حملہ انہوں نے کر دیا کہ جی اس پہ قبضہ کر لیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے پہلے نعرے بازیاں کرتے ہیں، پھر اس پہ کہتے ہیں چڑھ دوڑو اور یہ اور وہ، اے جان سارو۔ تو جان ساروں کو پولیس والے نظر آ رہے تھے کہ یہ پولیس ہے، پولیس کے بعد ہم اٹیک کریں گے۔ اس طرف چھوٹا دروازہ ایک ہوتا تھا لوہے کا، جو اگرچہ مضبوط دروازہ تھا، لیکن جب دیواریں بھی کافی اونچی تھیں، یعنی اس حد تک کہ 4 5 6 فٹ نہیں بلکہ شاید 10 فٹ سے بھی اونچی دیوار، اس سائڈ پہ اتنی اونچی دیوار بنائی ہوئی تھی جتنی کہ چھت یا کمرہ ہوتا ہے، اور اس کی چھتوں پہ بھی اور اندر مسجد کے اندر بھی اور سائڈوں پہ بھی ہر طرف سے پھر وہ جو انٹرنل سیکیورٹی کا انتظام تھا وہ تو تھا۔ اب انہوں نے جناب اس دروازے کو دھکے دینے شروع کر دیے اور توڑنا شروع کیا۔ ہمارے اندر والی سائڈ سے بھی لوگوں نے ان کو، پولیس والوں کو کہا کہ بھئی یہ کیا ہے سلسلہ، کیا چاہتے ہیں۔ اس کھینچا تانی میں 2 دروازے کے جو طاق ہوتے ہیں، پت ہوتے ہیں، ہر ایک کے اوپر 2 بالے رکھ کے، وہ جو بلیاں ہوتی ہیں ان کو ایک 2 جگہ سے وہ رکھ کے، اور ان بالوں کو 15 20 آدمیوں نے دبایا ہوا تھا۔ لوہے کا دروازہ تھا دونوں طرف، کہ یہ اس طرح دھکے دینے سے نہ ٹوٹے۔ اور ساتھ ساتھ جو غالباً نصیر چوئی صاحب اور اس طرح کے جو اس وقت عمومی کے تھے، وہ پولیس والوں کو بھی کہہ رہے ہیں، پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجمع بے قابو ہو رہا ہے، ہمارے سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ایسے خیال یہ تھا کہ یہ اب سرنڈر ہوگا۔ اس پیک کے اوپر جب پورا پریشر ان سارے 20-25 ہزار کے مجمع کا جو سارا وائلنٹ موب تھا،
اور وہ جمع ہی اس بنیاد پر ہوا تھا کہ اس کو حکومت وقت اور ضیاء الحق جیسی پیچھے اسٹیٹ آرگنز جو ہیں ان ساروں کی بیکنگ حاصل تھی. تھانہ تھپانا تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے. ضلع کی پولیس بھی آئی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے, وہ بسیں ضرور بھر کے آئی ہوتی تھیں لیکن وہ ان کے لیے ہی تھیں. اچھا, جس وقت انہوں نے بار بار پولیس والوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ یہ نہیں قابو ہو رہا, یہ قابو نہیں ہو رہا, اس وقت اب مجھے معین طور پر یاد نہیں ہے کہ وہ یہ فکرہ کہا کس نے, لیکن ہماری طرف سے جو ذمہ دار راؤنڈ پہ اس جگہ کے موقع پہ پہنچے ہوئے تھے خدام الحمدیہ کے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اب آپ کے اختیار سے باہر ہو رہا ہے تو پھر ایسا کریں, آپ ساری فورس لے کے اپنی سائڈ پہ ہو جائیں, ہوں اے جانن تیسی جانی ہے. اور ایسے موقعوں پر جو لہجہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وی مین اٹ. وہ پریشر جب پولیس کو, اس وقت انہوں نے موب کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا ہماری طرف سے, پولیس کو یونیفارم میں جو پولیس تھی ان کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ایس پی ڈی ایس پی کہ بے قابو ہو رہے ہیں, بے قابو ہو رہے ہیں, اگر یہ آپ کے بس سے باہر ہو رہے ہیں تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے جلدی اپنی فورس لے کے سائڈ پہ ہو جائیں, آپ باہر اس میں درمیان میں سے نکل جائیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ ایک قدم بھی بلا پیش قدمی کرتے ہیں ہماری طرف. اور جب ہماری طرف سے چھت سے یہ آواز آئی, انہوں نے کہا بالکل ہو جو سائڈ تے سام لائیں گے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس دروازے کے اوپر تکے لگنے بھی بند ہو گئے, پھر وہ بغیر نہ کوئی فائرنگ ہوئی ان کے اوپر, نہ ان کو کوئی پتھر برسائے, کچھ نہیں کسی نے کیا, صرف ایک بات کہی ہے کہ پولیس والے ہو تواڈے کو نہیں قابو ہوندے تو پھر تسی پرا ہو جاؤ, انہاں نوں اسی آپ سانبھ لیں گے. اس کے بعد ان کی پیش قدمی کوئی نہیں ہوئی. یہ بات ہے 85-86 کی. ایک واقعے کے اوپر کہتے ہیں الشاذ کل معدوم ہوتا ہے کہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے. ہر سال 2 دفعہ ان کا مجمع 5-10 ہزار کا لال کرتے پہن کے آتا ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے مسلم کالونی سے, اور روا کے اڈے تک آ کے بکواس کرتا ہوا اور گالیاں دیتا ہوا. جگہ جگہ وہ سٹاپ کرتے ہیں. ایوان محمود کے سامنے وہ ان کا سٹے ہوتا ہے, دفتر صدر عمومی کے سامنے وہ مجمع لگاتے ہیں, اقصی چوک سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. روٹ ان کا پولیس نے 5000 سے کم کبھی بھی وہ نہیں ہوتا. کرتے انہوں نے لال پہنے ہوتے ہیں اور کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کی تقریریں اور ان کی مغلظات اور ان کی بکواس سنی جائے تو یہ سمجھیں کہ بس کھا جائیں گے ابھی. اور اس میں کسی سال کا ناغہ نہیں ہے, ہر سال وہاں سے اسی طرح ربوہ میں سے گزرتے ہیں. کس ربوہ میں سے گزرتے ہیں؟ جو سارے کا سارا خریدا ہوا ہے. کن بلڈنگوں کے سامنے کھڑے ہو کے تو وہ بکواس کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے سٹیج لگاتے ہیں. کمیٹی آبادی جماعت احمدیہ کے اپنے پیسوں سے بنی ہوئی جو بلڈنگ ہے وہی ابھی ان کے زیر استعمال ہے. ڈاک خانہ جماعت کی قبضہ شدہ زمین پہ, ٹیلی کام کا ٹیلی فون کے جو ایکسچینج جماعت کی قبضہ شدہ زمین پہ, عدالتیں جماعت کی قبضہ شدہ زمین پہ, مجسٹریٹ کی, تھانہ جماعت کی قبضہ شدہ زمین پہ, کالج جماعت کا پیسے بھی لے لیے, ایک دفعہ قبضہ کر لیے, دوسری دفعہ پیسے لے لیے ہوئے. اور چونکہ بغیرتوں کے سر میں کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں, تو وہ اس پہ ناچتے کودتے پھدکتے وہ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک دفعہ بھی اس ایوان محمود, اس صدر عمومی کی دفتر, وقف جدید, سارے ادارے, سارے بڑے گھر, ظاہر ہے ہر طرح کی عمارتیں, ہر طرح کے دکانیں, ان کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہووں کو کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ جائیں یا دیوار پھلانگ جائیں. یہ میں ان کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, کہہ رہا, یہ حقیقت ہے کہ ان کو یہ بتا کے کہا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ ہمارے حصار کے اندر رہیں گے تو یہ ساری بکواس کر لیں. اگر یہ مجمع بے قابو ہونے والا اور جہاد اور آپ نے کوئی اس طرح کی ایڈونچر کیا تو پھر تم لوگوں کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ادھر. اور یہ امر واقعہ ہے کہ خلفائے احمدیت نے صبر اور تحمل اور استقامت کی تو تعلیم دی ہے. ہمیں حضرت مسیح موعود السلام بانی جماعت احمدیہ نے دیوسی کو پسند نہیں کیا, تو خلفاء نے ان کی پیروی میں کہاں سے یہ تعلیم دے لینی تھی.
اب آئیں اس تازہ واقعے کی طرف. 3-4 دن سے ادھر ادھر سے سننے کو مل رہی ہیں باتیں, ہمارے غیر احمدی دوستوں کی طرف سے بھی, ہلکا ہلکا میڈیا میں بھی ماڑی ماڑی ڈرتے ڈرتے بات, تھوڑی سی وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ذکر کر دیا کہ کون بولا ہے ان کے ابھی 3-4 دن پہلے ربوہ میں احمدی کو مار دیا گیا. تو الطاف حسین نے بھی جو ان سے ان کے خیال میں آیا, انہوں نے کہا اچھا جی چلو ٹھیک ہے, جو جس کے منہ میں جو آ رہا ہے. غیر احمدی تو ہلکی پھلکی ہم سے بھی بات کرتے ہیں, آپس میں بھی بات کرتے ہیں. سبوق سید نے اسی وقت ہی کہا کہ جناب یہ کیا تماشا ہے, چلیں مان لیا یہ ایسا ہی ہے. احمدی بھی آپس میں سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا اب یہ ربوہ میں بندے مارنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ دونوں طرف کے طبقات کے, احمدی غیر احمدی, ہر طرح کے میری جو آڈینس ہیں, جاننے والے احباب, ویسے صاحب فہم لوگ, صورتحال پہ نظر رکھنے والے, ان ساروں سے بات کرنے کے بعد اب ایک سوال ساری آڈینس کے سامنے میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. 4 دن ہو گئے, دن دہاڑے براڈ ڈے لائٹ میں بندہ چھریوں کے وار کر کے مار کے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے. کہتے ہیں جی وہ مارا گیا تو اس سے کچھ بھی نہ بنا, تو کسی نے کچھ نہ کیا. وہ واقعہ ہو جانے کے بعد آپ کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے, کوئی اس ایشو کو اٹھا رہا ہے. اگر اس جس بدبخت نے وہ یہ حرکت کی ہے, وہ جو لونڈا ان کا جو ہے لبیکیا, اگر اس کو اس وقت موقع پہ مارتے ہوئے بھی, کتے کی موت بھی ہوتا ہے جب آپ کے گھر کی کوئی دیوار پھلانگ رہا ہے تو چور آ گیا, ڈاکو آ گیا, پہ قاتلانہ حملہ کر دیا گیا, وہ مارا جائے تو اس کا ککھ بھی نہیں بنتا اصولاً. اگر وہ مارا جاتا اسی ربوہ کے اڈے کے اوپر, اور مارا جاتا سیکیورٹی کے کسی گن سے یا کسی احمدی کی بندوق سے, آپ دیانتداری سے بتائیں کہ اس وقت تک کیا تماشا لگا ہوتا, اور کیا جے چیخ چیخ کے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے اس میں انہوں نے کہنا تھا مسلمان کا قتل عام ہو گیا. جس طرح کے ان, میں اب الفاظ ظاہر سوچ سمجھ کے روکنے پڑ جاتے ہیں, جو ربوہ میں سے گزرتے ہوئے ٹرین میں ننگے ہو رہے تھے لڑکیوں عورتوں کے سامنے, وہ اسی طرح گزرتے رہتے تو اس کا کسی ملوانے نے کوئی ذکر نہیں کرنا تھا کہ ہمارے لڑکوں کی اور ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے ختم نبوت کے جو محافظین ہیں ان کمینوں اور بدبختوں میں اتنی حیا نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے شلواریں اتار رہے ہیں. لیکن جس وقت ربوہ کے لڑکوں سے برداشت نہیں ہوا تو ابھی ان سے وہ جو ہاتھا پائی تھی وہ ابھی جاری ہے, لیکن چونکہ کیلکولیٹڈ موو تھی, اس سے پہلے ہی پشاور اور لاہور اور ان مسجدوں میں بکروں کی زبانیں لٹکا کے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں مسلمان لڑکوں کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں. یہ حرکتیں کرنے والی ہمارے سامنے اکثریت ہے. ان حرکتوں کو پیٹرنائز کرنے والی ہمارے سامنے ریاست ہے, اور ان کمینگیوں کی بنیاد پر ووٹ بینک کو بڑھا کے ان کے اوپر لت رکھ کے پار ٹپنے والی حکومتیں ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے. اور اس کے مقابل پر ریاست اور حکومت کو سامنا کرنا یا ان کے سامنے بغاوت اور باغی رویہ یا رد عمل دینے کی جماعت احمدیہ کی پالیسی نہیں ہے, یہ لوگ جانتے ہیں. اب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کے تابع ہی تو پہلے ہوا تھا جو ہوا تھا, اور اب اسی کے تابع اب ہونا ہے جب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء کے ذریعے جن کے ڈھال کے پیچھے پوری جماعت موجود رہتی ہے, اجتماعی اور جماعتی سطح پر اس طرح کا رد عمل جو اسٹیٹ کے سامنے آنے والا ہے, وہ جب ابھی تک نہیں ظاہر ہوا
تو اس کو ہی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اب باقی یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے فائنینشیل سسٹم، ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم، ان کا خلافت احمدیہ کا اور امت الناس کا جماعت سے تعلق، ان ساری چیزوں پہ وہ بالکل کلیئر ہیں، کسی کو کوئی پل نہیں ہے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوتی ہیں اور جو اپرچونسٹ ہیں، جو ایک کے موقع سے فائدہ اٹھا کے دوسرے کی تلاش میں ہیں اور ایشوز کے اوپر انہوں نے سیاست کرنی ہے، اور ان ایشوز اورینٹڈ سیاست دانوں کے طور پر انہوں نے اپنے فیوچر اور اپنی جنریشنز کا اقتدار جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کھڈ میں سے سیہ نکلے، خرگوش نکلے. جب چاہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس دفعہ ہو جائے، شاید اس دفعہ ہو جائے. لیکن چونکہ ریاستوں کے ساتھ ریاست کے ظلم کے مقابل پر بغاوت جماعت احمدیہ کی گھٹی میں نہیں ہے، تربیت میں نہیں ہے، پالیسی میں نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہرحال جہاں اللہ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہو، اجازت نہ دی ہو، خلفاء کے ذریعے ہی اجازت ملنی ہے. جس دن خلیفہ وقت کا ارشاد ہوگا ہی تو اس پہ رد عمل دیں گے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے امن پسند جماعت کے تشخص کو ہمارے پہلے دن سے ہمارے اندر انجیکٹ کیا ہوا ہے، بذریعہ بانی ہے جماعت احمدیہ، تو بچانا اسی کا کام ہے. ہماری اپنی کوششوں سے نہ ہم انفرادی طور پر بچ سکتے ہیں، نہ ہم اجتماعی طور پر بچ سکتے ہیں. البتہ یہ درست ہے کہ وہ ریاست جس کے مقابل پر ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے، آج تک ہمارے رویوں سے بالکل تاریخ سے ثابت ہے، اس ریاست نے اور اس حکومت نے جب بھی اپنے گٹھ جوڑ کے ذریعے جماعت احمدیہ کو پاکستان میں کرش کرنے کی بدترین ایفرٹس کی ہیں، جماعت احمدیہ اس کے نتیجے میں نمبر 1 کرش نہیں ہوئی. نمبر 2، وہ ریاستی سٹرکچر اور وہ ریاستی ارباب اختیار وہ ہر آنے والے دن میں کمزور ہوتے چلے گئے. فائنینشلی بھی کمزور ہوئے، اپنی ذاتی رکھ رکھاؤ میں بھی کمزور ہوئے، اپنی ریٹ کے ساتھ بھی کمزور ہوئے، اور اپنے عمل درآمد کروانے کے لیے جو طاقت چاہیے اس لحاظ سے بھی کمزور ہو گئے. جہاں یہ آگے بڑھ کر حملے کرتے تھے، اور وہ ضرب عضب کو کے دنوں کو آپ دیکھ لیں، جن کو انہوں نے نکال باہر کیا تھا وہ اب پھر وہاں کود رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ اتنی مطلب ایٹمی طاقت کو تو چھوڑ دیں، وہ جو کنونشنل وارفیئر کے لیے جو طاقت اور جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ کوئی کم تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بہت نچلی سطح پہ اتر کے مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. پارلیمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہمارا کیا رول ہے اور ہمیں کتنی بریفنگ ہونی ہے، کتنی نہیں ہونی. جلوس وہاں نکل رہے ہیں اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات وہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ پھیلے گی اور ان کے ہاتھ سے ہائی جیک ہوگی. یہی حال اس لبیکیہ والے سیٹ اپ کا ہے. یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ان کی اپنی آرمی کی بنائی ہوئی تھی، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کی کھڑی کی ہوئی جماعت تھی، جس کو اب یہ سیاسی جماعت کا نام دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اب یہ ان سے ہائی جیک ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے والی حرکتیں اور ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ ان کی پریورٹی میں نہیں ہے. اور اس طرح کی حرکتیں کر کے روا کے اڈے پہ بندہ مار کے دن دہاڑے کہ تو نعرے مار خادم رضوی دے، زندہ باد دے، اس طرح کی بالکل کھلی کھلی بکواس، کھلی کھلی نان سینس کے ذریعے، سوائے اس کے اور اس کا کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ انسٹیگیٹ کر کے ایک ایسا ایونٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے جس ایونٹ کو منظم جماعت کی بیکنگ ہونے کی وجہ سے وہ پھر آگے کیش کرواتے.
جماعت تو اس طرح کے معاملات میں جس وقت ضیاء الحق نے آرڈیننس لگایا ہے کہ اذان نہیں دے سکتے فلاں، یہ اس نے اپنے کسی پرائیویٹلی کہا کہ آرڈیننس تو میں نے لگا دیا، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ رات 9 بجے کی خبروں میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان کو اذان دینے کی فلاں چیز کی فلاں کی اجازت نہیں ہے، 84 کی بات ہے۔ صبح فجر میں احمدیہ مساجد میں پورے پاکستان میں کہیں اذان نہیں ہوئی۔ تو اتنا منظم کیلکولیٹڈ فیصلہ اور اس پہ عمل درآمد والے جو ہے، یہ اصل تھریٹ ہے کہتے ہیں ہمارے لیے۔ تو وہ تھریٹ تو آپ کے لیے رہے گی۔ ہمارا آرگنائزیشنل سٹرکچر، ہمارا آپ لوگوں کی یہ حرکتیں کر کے آپ کی انگلیوں پہ نہ ناچنا اور آپ کے جہاں کھیلنا چاہتے ہیں آپ اس پچ پہ اویلیبل ہی نہ ہونا، اس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ جہاں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ کسی نے نہیں باندھے ہوئے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جس سے لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ریاست اور ریاست کے ادارے، اس کا حال اس کی بیکنگ آپ کے سامنے ہے۔ مینارے توڑے جائیں گے پولیس کی یونیفارم میں، قبرستان کی مسمار ہوں گے پولیس کی یونیفارم ساتھ ہوگی، اور ہندو مارا جائے گا ان کے مندر پہ حملہ ہوگا آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ مل جائے گی آپ کو۔ عیسائیوں کے ساتھ کچھ ہوگا باہر بھی بیان دے دیں گے، اندر بھی بیان دے دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ جب تھا تب بھی پتہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں فلاں، بلاول کو بھی وہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے ان کی ہولی اور دیوالی میں۔ ہمیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، فار دیٹ میٹر ہمیں ہماری تقریبات کا وقار ان کی شخصیات سے ویسے ہی زیادہ بلند ہے، اور یہ کوئی ان کے منہ پہ مارنے والا جوک نہیں ہے، یہ امر واقعہ ہے۔ لیکن سوائے کل والے اس مفتاح اسماعیل کے اس لڑکھڑاتے ہوئے 2-4 جملوں کے، اور کس کو کبھی خیال آیا ہے؟ ایک دفعہ جب بہت بڑا واقعہ ہمارے ساتھ لاہور والا ہوا تھا، ایک دن میں 100 شہادتوں والا، اس وقت اللہ اسے معاف کرے اور رحم کرے اس کے ساتھ، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، نام اچانک ذہن سے سلپ ہو گیا، پیپل پارٹی کے، وہ گئے تھے ہاسپٹل۔ تو جو ہمارے ساتھ مدد کرنا درکنار، جو ہمیں اپنے خیال میں ڈس ممبر کرنے کی آرگنائزڈ ایفرٹس کے پیچھے کھڑے ہوئے ریاستی اور حکومتی ڈھانچہ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے اس کا حال کیا ہو گیا ہے پچھلے 40 سال میں۔ جن عدالتوں کو ہمارے سو موٹو نظر نہیں آئے، ان کے چیف جسٹسز کس انجام کو، کس اپنے وقار کے ساتھ، ان لارڈ شپس کے وقار کے ساتھ اب کہاں تک بات چلی گئی ہے۔ جن سیکیورٹی اداروں میں ہماری، یعنی ابھی یہ ساتھ ہی ملتا جلتا واقعہ جی 71 کی جنگ کے شہید کے گھر پہ تختی لگانے پہ وہ گند بکواس ہوئی ہے وہاں پہ، اور ظاہر ہے فوج کہتی ہے ہاں انہوں دا مر جائے وہ پھر کیڑا شہید ہے۔ جانتے ہیں کہ شہادتیں جس لیول کی ہم نے دی گئی ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن اب ہماری بات کریں گے تو مریں گے۔ ان کے خیال میں یہ موب ان کو مارے گا، یہ اکثریت کے خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خوف ہے، نہ اس کو اکثریت کا کوئی خوف ہے، اور وہ کس طرح آپ کو گھیر کے وہ ریاستی سٹرکچر جس کے سامنے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اس ریاستی سٹرکچر کا دیکھ لیں آپ کے روزانہ کی بنیاد پر کیا حشر ہوتا جا رہا ہے۔ اور انفرادی قربانی پہ احمدیوں کو ویسی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مطلب وہ ہمارا ایک کالج فیلو تھے، صبح صبح وہ دارالعلوم کی طرف سے آتے تھے، کیسر لنگا کھلے سے ایسے چنٹوں والا کرتا پہن کے، تو اس کو آتے ہی ہم نے کہنا کوئی جنگلی لہجہ اس کا بڑا اچھا تھا، تو جو ہی وہ کلاس میں جانے سے بھی پہلے ہم نے کینٹین پہ بیٹھے ہونا تھے، اس کو کہنا کہ کوئی چیز سناؤ، تو اس کو جب بھی کہیں وہ ایک ہی دوڑا جو ہے وہ وہاں سے شروع کرتا تھا، اور میں آج پروگرام اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر جماعت کا، احمدیوں کا رد عمل تو یہ ہے کہ وہ کہتا تھا، آڈا خان کا دوڑا تھا کہ
کہ ویخ کے مرضی دل بردی بے جرم ظلم سہ گئے ہیں چپ کر گئے ہیں. تو وہ ساری لائنیں تو اس کو یاد تھیں کہ ویخ کے مرضی دل بردی بے جرم ظلم سہ گئے ہیں چپ کر گئے ہیں. جرم تو نصیر احمد صاحب کا مرحوم کا کوئی بھی نہیں تھا نا. یہ کیا جرم ہے کہ ایک بندہ جس میں بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، جس کو ساری عمر، مر گیا ہے، اس کے نام کے زندہ باد کے نعرے ہم لگائیں؟ کیسے لگا سکتے ہیں ہم؟ ہمارے سامنے جن کو وہ کھڑا کیا گیا، گھڑ کے ان کو بنایا گیا ہے، ان ملوانوں کو، ان علاموں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم تو انہیں. آپ، اب میں جاتے جاتے آپ کے کورٹ میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں کہ جتنے یہ آپ کے مولانا ہیں، فلانا، یہ فضل الرحمان کی آج تک کوئی تقریر یاد ہے جو اس نے کسی ہستی باری تعالیٰ پہ یا قرآن کریم کے کسی نظام پہ یا تفسیر کے اوپر کبھی اس کو بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہو؟ یہ کوڑے کھٹک والے جو سارے مدرسوں کے جو ہیں، یہ تو سارے کے سارے سیاسی مولوی ہیں، اور افغانستان کے ذریعے جو ڈالر آئے تھے انہوں نے ان کو، یعنی مذہبی دھڑوں کو رول کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کسا لیس ہیں، ان کو آپ علماء کہتے ہیں. ہم کہاں ان کو علماء سمجھتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں ان کو علماء مانتے. آپ کا ایک جاوید غامدی ایک شریف آدمی علمی باتیں کرنے والا تھا، اس کو آپ نے پاکستان سے نکال دیا ہوا ہے، وہ پاکستان میں رہ نہیں سکتا. تو جو آپ کے علمی بات کرنے والا ہے اس کو تو آپ اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے. باقیوں کو آپ کہیں علامہ، ہم کہاں مانتے ہیں ان کو علامہ؟ جے چیٹی ونڈ ہو جائے اگلا پنڈ، اسی طرح کے آپ کے علامے ہو جائے آپ مقتدی ہیں. فورس کی بنیاد پر اگر ہم نے آپ کے موقف کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا تو آپ کی ختم نبوت کی تشریح اور آپ کے وفات مسیح کے اگینسٹ آسمان پر اٹھانے والے جو دو موقف تھے، ہم نے 125 سال اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے غلط تشریح کو نہ ماننا اور آپ کی غلط تشریحوں پر اس زمانے میں آسمان سے اترے ہوئے حکم اور عدل کی امام مہدی کی تشریح، مرزا غلام احمد قادیانی کی تشریح کی بنیاد پر کھڑے رہنا اور آپ کو کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسی بات پہ تو جماعت احمدیہ قائم ہے. آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے نعرے لگاتے پھریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انڈیویجول قربانیاں ہیں، ایک ہے کہ مطلب احمدیوں کے لیے تو یہ اب روزمرہ کی بات ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نصیر احمد صاحب کے شہادت دے چکنے کے باوجود ان کی فیملی کے آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اعزاز، ابھی آج ان کے ایک چھوٹے بھائی یا بڑے ہوں گے، ان کی میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چن کے اس قابل سمجھا تو ہمارے بھائی کو اس منصب کے لیے چن لیا خدا نے. بس بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کی بیٹیوں کا بھی اللہ تعالیٰ محافظ ہے، اور جو خدا کی راہ میں ان کا تو اللہ تعالیٰ زیادہ محافظ ہے. جماعت احمدیہ اپنے انڈیویجول قربانی پیش کر کے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے والوں کے لیے اس سے زیادہ نرم اور اس سے زیادہ گرم جوشی والا گوشہ اپنے سینوں میں رکھتی ہے جتنا ہم زندہ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں. لہٰذا وہ تو آپ چلتا رہے گا، لیکن صرف وہ احمدی دوست جن سے میری جب بات ہوئی ہے کہ ویکھو جی ہوں ربے بھی جا کے تے انج ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا. بات یہ تھی کہ آپ وہی میرا آخر پہ میں اس سوال کو تازہ کر کے ریفریش کر کے آپ کی میموری میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارا شہید ہوا ہے، بات کہیں نہیں ہو رہی. وہ ٹٹ پونجیا لونڈا جو قاتل ہے وہ اگر موقع پہ مار دیا جاتا تو اس وقت تک آپ ہاہاکار مچی ہوئی ہونی تھی. باقی پتہ ہے ان کو، سب کو پتہ ہے کہ کہاں حد ہے کہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، روکا ہوا ہے، وہاں وہ خود لڑ رہا ہے. ہم نہیں یہ سارا کچھ کر سکتے تھے ان کے ساتھ، وہ خود کر رہے ہیں.
ہاں آخری بات یہ کہ جماعت احمدیہ کا پاکستان کے استحکام میں تو رول ڈھونڈ کے جس زمانے میں سے ڈھونڈنا چاہیں گے ان کو مل جائے گا، لیکن جیسا تیسا بھی ریاستی اور حکومتی انتظام ہو، اس کی بربادی میں بحیثیت جماعت ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور نہ انفرادی طور پر ہم نے وہ ہیومن سٹف پیدا کیا ہے جو قابل فخر نہ ہو، جو بم دھماکوں میں اور خودکش حملوں میں اور سیکٹیرین وائلنس کے جلوسوں پر فائرنگیں کرنے والے ایک جگہ بھی کبھی کسی ایسی میں کہوں گا کہ ریاستی غداری کے حرکت جو ہے اس میں آج تک کبھی کسی احمدی کا نام نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئے گا بھی کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ باقی یہ حملے انفرادی ہوں یا اجتماعی، یہ اس وقت تک ہونے ہیں جب تک ریاست جو ہے اور حکومت وہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوتی۔ ہاں جس دن یا ریاست اور حکومت اس قابل نہ رہی کہ ان کی کوئی رٹ ہو، یا انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ ساڑھے بسوں بار نے، تو وہ جو 86 والی کانفرنس تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے دروازے کو توڑنے کے لیے کوئی نہیں آنا، پورے پاکستان میں سے کسی نے نہیں آنا۔ پھر اللہ حافظ، السلام علیکم۔